ویورز، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے سیر پر لے جائیں گے جس کی خوبصورتی، ثقافت اور تاریخ سبھی کو حیران کر دیتی ہے۔ یہ ملک ہے بنگلہ دیش۔ تو چلیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنگلہ دیش کے بارے میں کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق بتائیں گے۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں مختلف دوروں اور اہم واقعات نے اس ملک کو ایک خاص شناخت دی ہے۔ آج ہم آپ کو بنگلہ دیش کی تاریخ کی چند اہم جھلکیاں فراہم کریں گے۔ قدیم دور۔ بنگلہ دیش کی تاریخ بہت قدیم ہے اور یہاں کے علاقے کا تعلق مختلف تاریخی تہذیبوں سے رہا ہے، جیسا کہ پالی سلطنت اور گپتا سلطنت۔ اس خطے میں کئی اہم تجارتی راستے گزرتے تھے جو مختلف ثقافتوں کے آمیزے کا سبب بنے۔ سلطنت مغلیہ 16ویں صدی میں بنگلہ دیش مغلیہ سلطنت کا حصہ بن گیا۔ مغل دور میں خاص طور پر ڈھاکہ شہر کو ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر ترقی دی گئی۔ مغلیہ دور کے آثار آج بھی بنگلہ دیش کی ثقافت اور فن تعمیر میں نمایاں ہے۔ برطانوی راج۔ 18ویں صدی کے آخر میں بنگلہ دیش برطانوی راج کے تحت آیا۔ برطانوی دور میں یہاں کی معیشت اور سماجی ڈھانچے میں اہم تبدیلیاں آئے اور بنگلہ دیش کی معیشت کی بنیاد رکھی گئی۔ پاکستان کا حصہ 1947 عیسوی میں برصغیر کی تقسیم کے بعد بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ بنا، جسے مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا، لیکن یہاں کی زبان اور ثقافتی فرق کی بنا پر لوگوں میں احساس تفریق بڑھتا گیا۔ آزادی کی جنگ۔ 1971 عیسوی میں بنگلہ دیش نے پاکستان سے آزادی کے لیے جدوجہد کی، جسے آزادی کی جنگ یا خلیج آزادی کہا جاتا ہے۔ 16 دسمبر 1971 عیسوی کو بنگلہ دیش نے آزادی حاصل کی اور ایک آزاد ملک کے طور پر وجود میں آیا۔ جدید دور۔ آزادی کے بعد بنگلہ دیش نے کئی چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن آج یہ ایک ترقی پذیر ملک کے طور پر ابھرا ہے۔ ملک نے اقتصادی ترقی، تعلیمی ترقی اور صحت کے شعبے میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہے۔ بنگلہ دیش کی تاریخ ایک شاندار سفر کی عکاسی کرتی ہے جو قدیم تہذیبوں سے لے کر آزادی کے جدوجہد اور موجودہ دور کی ترقی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ملک اپنی تاریخی ورثے اور ثقافتی تنوع کے باعث دنیا بھر میں اپنی شناخت بنا چکا ہے۔ بنگلہ دیش دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والا ممالک میں شامل ہے۔ 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق بنگلہ دیش کی آبادی تقریباً 17 کروڑ کے قریب ہے۔ یہ بڑی آبادی اس ملک کو ایک متحرک اور متنوع معاشرت بناتی ہے۔ آبادی کی کثافت۔ بنگلہ دیش کی آبادی کی کثافت دنیا کی سب سے زیادہ ہے۔ فی مربع کلومیٹر کے لحاظ سے یہاں تقریباً 1265 لوگ رہتے ہیں، جو اسے ایک انتہائی کثیف آبادی والا ملک بناتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ملک کی محدود جغرافیائی سطح اور بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ علاقائی تقسیم۔ بنگلہ دیش کی آبادی کی تقسیم مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ شہری علاقوں میں آبادی کا تناسب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ڈھاکہ، چٹاگانگ اور کھولنا جیسے بڑے شہر ملک کی آبادی کا بڑا حصہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں بھی بڑی تعداد میں لوگ رہائش پذیر ہیں، جہاں زراعت اور روایتی پیشے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ آبادی کی عمر کی تقسیم۔ بنگلہ دیش میں عمر کی تقسیم بھی دلچسپ ہے۔ 50% سے زیادہ آبادی کی عمر 25 سال سے کم ہے، جو ملک کی نوجوان اور متحرک قوت عمل کی عکاسی کرتی ہے۔ 40% لوگ 25 سے 54 سال کی عمر کے ہیں، جو ورک فورس کی بڑی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ 10% لوگ 55 سال اور اس سے زائد عمر کے ہیں، جو بزرگ افراد کی نسبتاً کم تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ نسلی اور ثقافتی تنوع۔ بنگلہ دیش کی آبادی میں مختلف نسلی اور ثقافتی گروہ شامل ہیں۔ بنگالی قومیت ملک کی غالب قوم ہے اور بنگلہ دیش کی تقریباً 98% آبادی اسی قوم کی ہے۔ قبائلی گروہ اور مقامی اقلیتیں جیسے کہ چاگما، مارما اور سانتھال بھی ملک میں موجود ہیں اور اپنی الگ ثقافت اور روایات رکھتے ہیں۔ آبادی میں ترقیاتی چیلنجز۔ بنگلہ دیش کی بڑی آبادی ملک کے ترقیاتی عمل پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں بہتری کی ضرورت ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں انفراسٹرکچر کی ترقی اور معاشرتی خدمات میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کی جا سکے۔ آبادی کی ترقی۔ ملک کی حکومت اور غیر سرکاری تنظیمیں آبادی کی ترقی کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے، جیسے کہ خاندانی منصوبہ بندی اور تعلیمی پروگرامز
تاکہ آبادی کی ترقی کو متوازن بنایا جا سکے اور وسائل کا بہتر استعمال کیا جا سکے۔ بنگلہ دیش کی آبادی کا حجم، کثافت اور تنوع ملک کی اقتصادی اور سماجی ترقی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ خاکہ جنگل۔ بنگلہ دیش کا خاکہ جنگل دنیا کا سب سے بڑا مینگروو جنگل ہے۔ یہ جنگل خاص طور پر بنگال ٹائیگر کے لیے مشہور ہے۔ خوبصورتی، یہاں کی گہری جنگلی زندگی، ندی نالے اور سبز قدرتی جمال کا حصہ ہے۔ آپ یہاں کشتی کی سیر، جنگلی حیات دیکھنے اور خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ کاکس بازار۔ کاکس بازار دنیا کا سب سے طویل سمندری ساحل ہے جو تقریباً 120 کلومیٹر لمبا ہے۔ خوبصورتی، یہاں کی صاف و شفاف پانی، نرم ریت اور دلکش شام کی روشنی سیاحوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ آپ ساحل پر چہل قدمی، سیلنگ اور پانی کے کھیلوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ سیلہٹ علاقہ اپنی خوبصورت ہریالی، چائے کے باغات کے لیے مشہور ہے۔ خوبصورتی، یہاں کی سرسبز وادیاں، چائے کے باغات اور پانی کے جھرنے قدرتی مناظر کو مزید دلکش بناتے ہیں۔ چائے کے باغات کی سیر، جھرنے دیکھنے اور مقامی ثقافت سے آشنا ہونے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ راجشاہی کے علاقے میں خوبصورت کھیت، تاریخی مقامات اور قدرتی مناظر موجود ہیں۔ خوبصورتی، یہاں کی زرخیز زمین، خوبصورت چاول کے کھیت اور تاریخی مقامات قدرتی جمال کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ یہاں زراعتی سفر، مقامی ثقافت کی سیر اور تاریخی مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں۔ بردر کی جگہ بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے اور یہاں کے پہاڑیاں اور جنگلات اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ خوبصورتی، پہاڑی مناظر، سرسبز وادیاں اور مقامی قبائل کی زندگی یہاں کے قدرتی جمال کو نکھارتے ہیں۔ پہاڑوں پر ہائیکنگ، مقامی ثقافت کا مشاہدہ اور قدرتی مناظر کی تصاویر بنانا۔ نیلم گومنا بنگلہ دیش کے جنوبی حصے میں واقع ہے اور اپنی بلندیاں اور سرسبز مناظر کے لیے مشہور ہے۔ خوبصورتی، نیلے پہاڑ، سبز وادیاں اور صاف ہوا قدرتی جمال کا حصہ ہے۔ پہاڑوں کی سیر، قدرتی مناظر کا مشاہدہ اور ٹریکنگ۔ بنگلہ دیش کے قدرتی مقامات اپنی خوبصورتی اور تنوع کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بنگلہ دیش کی ثقافت اپنے تاریخی ورثے اور مذہبی تنوع کی عکاسی کرتی ہے۔ یہاں کی ثقافت مختلف تہذیبوں، مذہبی رسومات اور تاریخی واقعات کا مجموعہ ہے۔ تاریخی اثرات، بنگلہ دیش کی ثقافت میں مغلیہ سلطنت، برطانوی دور اور پہلے کی بنگالی سلطنتوں کے اثرات شامل ہیں۔ خاندانی اور سماجی روایات۔ خاندانی نظام، بنگلہ دیش میں خاندان کا نظام مضبوط اور اہمیت رکھتا ہے۔ خاندان کے تمام افراد ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور مشترکہ رہائش اختیار کرتے ہیں۔ سماجی رسومات، عیدین، پوجا اور بیشاکھی جیسے مذہبی تہوار خاص جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ ہر تہوار کے ساتھ مخصوص روایات اور پکوان جوڑے ہوتے ہیں۔ روایتی لباس پہننا، بنگلہ دیش میں روایتی لباس میں ساری خواتین کے لیے اور پنجامہ یا پینٹ اور شرٹ مردوں کے لیے شامل ہے۔ خاتون خواتین کا لباس اور پارو مردوں کی روایتی پوشاک بھی مقبول ہے۔ ہنر اور دستکاری، بنگلہ دیش کی روایتی دستکاری میں نمائش، بچوں کی کڑھائی اور رنگین کپڑے شامل ہیں جو مقامی بازاروں میں دستیاب ہے۔ موسیقی اور رقص، بنگلہ دیش کی موسیقی میں بنگالی فلیک، جناتا اور قوالی شامل ہے۔ ڈانس کی روایات میں پنجابی اور علاقائی رقص اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کھانے کی روایات، کھانوں کا تنوع، بنگلہ دیش کی کھانے کی ثقافت میں بنگالی کھانا جیسے کہ کچوری، پٹاٹ اور ماش شامل ہے۔ بریانی اور پلاؤ بھی یہاں کے مقبول پکوان ہیں۔ پھل اور مٹھائیاں، املی، لیچی اور گاجر کی مٹھائیاں یہاں کے مشہور میٹھے ہیں۔ بنگلہ دیش کی ثقافت کی یہ جھلکیاں اس ملک کی رنگین روایات اور فنون کی عکاسی کرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ بنگلہ دیش کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ کامنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔